ان دونوں لڑکیوں کے بیانات سے اور ان کے ساتھ میرے سوال جواب سے اور پھر آمنہ کی ماں کی باتوں سے مجھے پتہ لگ گیا کہ آمنہ کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی جس کے تحت اسے خودکشی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سادہ اور شریف لڑکی تھی، یہ میں نے ہر طرف سے معلوم کر لیا تھا کہ آمنہ شریف لڑکی تھی۔ اگر وہ ذرا سی بھی چالاک اور ہوشیار ہوتی یا اس کا دماغ ٹھکانے ہوتا تو وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ذریعے مجھے یہ اطلاع دیتی کہ اس کا منگیتر اس کو کہتا ہے کہ اب معراج کو ڈھونڈتی رہنا، پھر میں اس کے منگیتر سے اگلوا لیتا کہ معراج کہاں ہے۔ آمنہ نے یہ کارروائی نہ کی، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ گھر میں معراج کا نام لینے سے ڈرتی تھی۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو میرے خیال میں یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ بہرحال میرے واسطے یہ ثبوت کافی ہو گیا کہ آمنہ نے خودکشی کی ہے۔ مجھے اطمینان یہ بھی تھا کہ آمنہ کے وارث خود کہہ رہے تھے کہ ان کی لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ میں اس کی تفتیش میں گہرا چلا گیا تھا۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ملا کہ معراج کا کچھ سراغ مل گیا۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو، جو میرے ساتھ گاؤں میں آیا تھا، بلا کر آمنہ کے منگیتر کا نام بتایا اور کہا کہ اسے تھانے پہنچا دے۔ میں نے آمنہ کے باپ، بھائیوں، اس کی ماں اور ان دونوں لڑکیوں کے بیان قلم بند کیے اور ان کے دستخط یا انگوٹھے لگوا کر اس واردات کو خودکشی لکھا اور میں وہاں سے تھانے میں آ گیا۔ جوں ہی آمنہ کا منگیتر، جس کا نام نظام تھا، تھانے میں آیا، میں نے اسے تفتیش کی چکی میں ڈال دیا۔ میں نے 2-3 منٹوں میں ہی جان لیا کہ یہ شخص ذرا سا بھی ہوشیار نہیں بلکہ بے وقوف آدمی ہے۔ پولیس والے جانتے ہیں کہ اس قسم کے بے وقوف آدمی فوراً جرم کرنے پر آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بے وقوفوں میں دور اندیشی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کارروائی جو وہ کرنے لگے ہیں عقل مندوں والی کارروائی ہے۔ میں نے اس گاؤں سے ایک عورت کو بھی تھانے میں طلب کیا تھا، وہ بھی نظام کے پیچھے پیچھے تھانے میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کی زبانی آمنہ نظام کو اور نظام آمنہ کو پیغام بھیجا کرتے تھے۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے پیغام کیا ہوتے تھے۔ کان کھول کر سن لو نظام، میں نے اس شخص سے کہا، تم نے اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایسے چکر میں ڈالوں گا کہ نہ مرو گے نہ جیو گے۔ اگر سچ بات اگل دو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ صرف یہ بتا دو کہ معراج کہاں ہے۔ اس نے پہلے تو مجھے بے وقوفوں کی طرح دیکھا۔ اس کی آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئیں جیسے آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا اور زرد ہو گیا، ہونٹ خشک ہو گئے، پھر اس کے ہونٹ ذرا ذرا کانپنے لگے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا اور اسے مزید کچھ بھی نہ کہا۔ نہیں، اس کے منہ سے یہ لفظ اپنے آپ ہی نکلا، پھر وہ ہکلانے لگا، جس کی مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بہت کوشش کر کے ذرا صاف لفظوں میں کہا، مجھ کو معراج کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ آمنہ نے تم کو ایک پیغام بھیجا تھا، میں نے کہا، اور تم نے اس کو اس پیغام کا جواب دیا تھا۔ نہیں سرکار جی، اس نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، نہ آمنہ نے مجھے کوئی پیغام بھیجا تھا نہ میں نے کوئی جواب دیا تھا۔ اس شخص کے دماغ میں یہ سوچ ہوگی کہ آمنہ تو مر گئی ہے، اس واسطے سچی بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ آمنہ نے تم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم معراج کی پرانی جوتی کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے پھر ہکلاتے ہوئے جواب دیا کہ آمنہ نے اس کو ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا۔ تم نے ایک روز پہلے کھیتوں میں آمنہ کو کہا تھا کہ اب معراج کو ڈھونڈتی رہنا۔ میں نے یہ کہہ کر اس سے پوچھا، کہا تھا یا نہیں؟ نہیں سرکار جی، اس نے رونے جیسی آواز میں جواب دیا اور فوراً ہی اس نے سچ مچ کا رونا شروع کر دیا۔ مجھ پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس طرح بے گناہ بھی رویا کرتے ہیں اور جرم کا اصل مجرم بھی اسی طرح رویا کرتا ہے۔ اگر پولیس کے افسر مجتمعوں اور ملزموں کے آنسوؤں سے متاثر ہو جائیں تو پھر کوئی بھی مجرم نہ پکڑا جائے۔ میں نے باہر جا کر اس عورت کو بلایا جو آمنہ اور نظام کے پیغام ایک دوسرے تک پہنچایا کرتی تھی۔ وہ تقریباً 40 سال عمر کی عورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقش و نگار اچھے لگتے تھے۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ لومڑی جیسی چالاک عورت ہے۔ آپ نے میری اور میرے استاد جناب احمد یار خان کی کہانیوں میں اس قسم کی عورتوں کی بہت باتیں پہلے سے سنی ہوں گی۔ اب ان باتوں کو دہرانا ضروری نہیں۔ یہ چھوٹی ذات کی عورت تھی، بڑی ذاتوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ اس کا پورا نام جو میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے اقبال بی بی ہے۔ اس کو بالی کہتے تھے۔ میں اس وقت تھانے کے برآمدے میں کھڑا تھا جب وہ میرے پاس آئی۔ دیکھ بالی، میں نے اسے کہا،
تو شاید پہلے کبھی تھانے میں نہیں آئی۔ تھانے میں یہ رواج ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے کپڑے اتار کر الٹا لٹکا دیتے ہیں، اور یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ باقی باتیں اندر نظام کے سامنے ہوں گی۔ یہاں صرف یہ بتا دے کہ تو آمنہ اور نظام کے پیغام ادھر ادھر لے جاتی رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے اوپر نیچے سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ ہاں وہ یہ کام کرتی رہی ہے۔ میں اس کو اندر لے گیا اور نظام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بولو نظام، میں نے کہا، اب کہو کہ تم آمنہ کو اور آمنہ تم کو کوئی پیغام نہیں بھیجتے تھے، فوراً بولو۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی جیسے وہ بیٹھے بیٹھے مر گیا ہو۔ اب مجھ کو اس کی ہاں اور نہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بالی کو باہر بھیج دیا۔ مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ معراج کہاں ہے، میں نے پوچھا۔ اس نے جس طرح جواب دیا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ انکار کر رہا تھا اور اس کی حالت کچھ اس طرح تھی جیسے بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں اس کے انکار کو نہیں مان رہا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس شخص کو اس کے حوالے کر دیا اور بالی کو بلا لیا۔ بالی سے میں نے پوچھا کہ نظام اس کے ساتھ آمنہ اور معراج کے بارے میں کیا باتیں کیا کرتا تھا۔ بالی نے آمنہ کے اور نظام کے وہ پیغامات سنائے جو انہوں نے ایک دوسرے کو بالی کی زبانی بھیجے تھے۔ آمنہ کی سہیلیوں نے تو مجھے بہت تھوڑی سی باتیں سنائی تھیں۔ بالی نے جب یہ پورے پیغام سنائے تو مجھے پتہ لگا کہ ان کے درمیان بڑے خطرناک پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ آمنہ جو پیغام بھیجتی تھی اس میں معراج کی تعریفیں زیادہ ہوتی تھیں اور اس کے مقابلے میں وہ نظام کو قابل نفرت کہتی تھی۔ یہ ایسے الفاظ تھے جو کسی انتہائی بزدل آدمی کو کہہ دو تو وہ بھی مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ اگر پولیس کی زبان میں بات کروں تو یوں کہوں گا کہ آمنہ نے نظام کو اتنا زیادہ اشتعال دلا دیا تھا جو معراج کے اغوا کا باعث بن گیا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ معراج زندہ ہے یا اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بالی نے مجھ کو بتایا کہ نظام نے یہ لفظ بہت دفعہ کہے تھے کہ معراج کو ایسا غائب کروں گا کہ یہ باقی عمر آمنہ کو نظر نہیں آئے گا۔ نظام سے سچ اگلوانے کا میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا جس کو 3rd ڈگری یعنی تشدد اور ایذا رسانی کہتے ہیں، لیکن اس میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ملزم تو مان لیتا ہے مگر کورٹ میں جرم ثابت کرنے کے واسطے شہادت نہیں ملتی یا شہادت ناقص ملتی ہے جس کو کورٹ میں ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اکثر ملزم اقبال جرم کر کے کورٹ میں اقبالی بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے ارادہ کیا کہ مزید شہادت تلاش کی جائے۔ سوچ کر مجھ کو یہ خیال یہ سوچ کر آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی روز معراج اور نظام کا آمنا سامنا ہوا ہو اور معراج نے نظام کو کوئی ایسی سخت بات یا دھمکی والی بات کہہ دی ہو جس سے نظام اور زیادہ مشتعل ہو گیا ہو۔ آمنہ کی راز کی باتیں اس کی سہیلیوں سے معلوم ہو گئی تھی۔ مجھ کو امید تھی کہ معراج کے 1-2 دوست ایسے ضرور ہوں گے جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں کرتا ہوگا۔ اس کا بڑا بھائی تو اس کی پرائیویٹ زندگی کی کوئی بات نہیں بتا سکا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے تجربے کار ہیڈ کانسٹیبل کو معراج کے گاؤں اس مقصد کے لیے بھیج دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ باتیں معلوم کر کے نظام کی بابت فیصلہ کروں گا کہ اس سے باتوں باتوں میں اقبال جرم کروا لوں یا پھر دوسرا طریقہ استعمال کروں۔ اس وقت تھانے میں جو مشتبہ موجود تھے ان میں ایک تو نمبردار تھا اور ایک ہی خاندان کے 3 آدمی وہ تھے جن کی معراج کے ساتھ دشمنی تھی۔ ان تینوں پر معمولی درجے کا تشدد کیا جا رہا تھا اور وہ معراج کی گمشدگی سے لا علمی ظاہر کر رہے تھے۔ وہ چلاتے اور منتیں کرتے تھے۔ میں نے یہ کارروائی رکوا دی۔ میرے سامنے اب ایسی شہادتیں آ گئی تھیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ معراج کا لاپتہ ہو جانا معمولی واقعہ نہیں۔ آپ کو تو میں تھوڑی تھوڑی اور موٹی موٹی باتیں سنا رہا ہوں، باریک اور چھوٹی باتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی اور باریک باتوں سے راستہ ملا کرتا ہے اور انہی سے شک نکلا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے تعویذ، انگلیاں اور انگوٹھی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ 3-4 گھنٹوں بعد ہیڈ کانسٹیبل معراج کے 2 دوستوں کو لے کر آیا۔ ایک مقامی تھا اور دوسرا مہاجر۔ میں نے ان دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا۔ ان سے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ معراج کے ساتھ ان کی دوستی کس درجے کی ہے اور ان کی آپس میں دوستی کتنی گہری ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ گاؤں کے لوگ ان تینوں کی دوستی کی مثال دیا کرتے ہیں اور یہ تینوں دل کی اور اپنے گھر کی ہر بات، خواہ وہ کسی کے ساتھ نہ بھی کرنے والی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔
انہوں نے خود پسند کیا کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر بیان دیں گے۔ ان کو اکٹھے بٹھانے میں کوئی حرج نہیں تھا، یہ ملزم یا مشتبہ نہیں تھے۔ کیا تم بتا سکتے ہو معراج کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتہ ہوتا وہ کہاں ہے تو ہم گولی کی طرح وہاں پہنچ جاتے۔ ایک نے جواب دیا، آپ کو پتہ نہیں ہماری دوستی کیسی ہے؟ کیا وہ ان دنوں زیادہ پریشان رہتا تھا؟ جس دن سے اس کو آمنہ کے رشتے سے انکار ہوا تھا اس دن سے وہ پریشان تھا۔ مجھے جواب ملا۔ وہ اداس رہتا اور کبھی اس کے آنسو بھی نکل آتے تھے۔ ہم اس کو تسلیاں دیتے رہتے تھے۔ کیا اس نے کبھی کہا تھا کہ وہ آمنہ کو اپنے ساتھ بھگا لے جائے گا؟ یہ تو وہ کہا کرتا تھا، ایک دوست نے جواب میں کہا۔ کہتا تھا دل تو یہی کرتا ہے کہ آمنہ کو اپنے ساتھ لے کر کہیں دور چلا جاؤں، لیکن یہ سوچ آ جاتی ہے کہ آمنہ شریف لڑکی ہے اور اس کا باپ عزت والا ہے اور میری وہ بہت قدر کرتا ہے، وہ ایسی اوچھی حرکت کرنے والا نہیں۔ دوسرے دوست نے کہا، یہ بات بھی ہے کہ آمنہ گھر سے بھاگنے والی نہیں تھی، وہ یہی کہا کرتی تھی کہ اپنے آپ کو ختم کر دے۔ یہ اس نے کر کے دکھا دیا۔ آمنہ عزت اور اخلاق والی لڑکی تھی جناب۔ یہ جو 3 آدمی ہیں، میں نے کہا، معراج کی ان کے ساتھ دشمنی تھی، کیا یہ معراج کو لاپتہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک دوست نے جواب دیا، یہ فضول لوگ ہیں، تھوڑے دل والے، یہ ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معراج نے کہیں جا کر خودکشی کر لی ہو؟ اس نے ایسی بات کبھی نہیں کی تھی، مجھے جواب ملا، اور وہ خودکشی کرنے والا آدمی بھی نہیں۔ رشتے سے انکار کے بعد بھی اسے آمنہ ملتی رہتی تھی۔ 1 یا 2 دفعہ اس نے بتایا تھا کہ آمنہ اس کے گھر آئی تھی، ایک دوست نے جواب دیا۔ ان کی الگ تھلگ ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی، اگر ہوئی ہے تو معراج نے ہمیں نہیں بتایا۔ نظام کے ساتھ معراج کا رویہ کیا تھا؟ میں نظام کی ہی بات کرنے والا تھا، معراج کے دوست نے کہا۔ معراج اس کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں بالی نام کی ایک عورت ہے، بڑی چالاک عورت ہے، مردوں اور عورتوں کے خفیہ پیغامات ادھر ادھر پہنچاتی اور پیسے کماتی ہے۔ ایک روز معراج نے ہم دونوں کو بتایا کہ نظام نے اس کو بالی کی زبانی پیغام دیا ہے کہ آمنہ سے ملنا ملانا چھوڑ دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ معراج کے ان دونوں دوستوں نے نظام اور معراج کے آپس میں پیغامات کی جو بات سنائی، یہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو سناؤں گا۔ ان دونوں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ بالی تھانے میں موجود ہے۔ معراج نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ آمنہ نے نظام کو بالی کی زبانی وہ پیغام بھیجے تھے جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ معراج کو یہ بات بالی نے بتائی تھی۔ نظام نے بالی کی زبانی آمنہ کو جو پیغام اور دھمکیاں بھیجی تھی وہ بھی بالی نے معراج کے کان میں ڈال دی تھی۔ معراج کو جب ان پیغامات کا پتہ لگا تو اس کے خون کا گرم ہونا قدرتی امر تھا۔ اس نے بالی کی زبانی نظام کو پیغام بھیجنے شروع کر دیے جو دھمکیوں تک پہنچ گئے۔ ان میں کچھ مختصر سی باتیں یہ تھیں، میں جس وقت چاہوں آمنہ کو ساتھ لے کر گاؤں سے غائب ہو سکتا ہوں، یہ معراج کا پیغام تھا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ شادی کرنا، آمنہ نہیں تم اکیلے غائب ہوگے، یہ نظام کا پیغام تھا۔ کسی کو تمہاری مشک بھی نہیں ملے گی، اگر تم نے آمنہ کو اب پیغام بھیجا تو اڑ جاؤ گے، یہ معراج کا پیغام تھا۔ گاؤں والے دیکھیں گے کہ کون اڑتا ہے، یہ نظام کا جواب تھا۔ معراج کے دونوں دوستوں نے بتایا کہ وہ نظام سے ملے تھے اور اس کو کہا تھا کہ رشتے ناطے کا فیصلہ آمنہ کے ماں باپ نے اور برادری کے بزرگوں نے کیا ہے، تو تم اور معراج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ انسان بنو اور بھائیوں کی طرح رہو۔ یہ میری عزت کا معاملہ ہے، نظام نے کہا۔ جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے وہ میری بیوی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی کا دل معراج کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ آمنہ نے ایک کمین عورت کی زبانی مجھ کو کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ اس سے یہ باتیں معراج نے کہلائی ہیں۔ میں معراج کو اپنی شادی سے پہلے گاؤں سے نکلوا دوں گا یا خود اس کو غائب کر دوں گا۔ کیا نظام میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی کو غائب کر دے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بھائی یا کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست ہیں جو اس کا ساتھ دیں؟ اس کا ایک ہی بھائی ہے، معراج کے دوستوں میں سے ایک نے کہا۔ اس کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن اتنی بڑی واردات میں وہ شاید نظام کا ساتھ نہ دے۔ سب جانتے ہیں کہ نظام عقل کا کورا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی اور چچا زاد بھائیوں کو بتایا کہ معراج اس کی منگیتر کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم دیہاتی لوگ عزت کے نام پر بغیر سوچے سمجھے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ان دونوں نے ان چند ایک باتوں کے علاوہ بھی مجھ کو اور بہت سی باتیں بتائی تھیں جن سے نظام پر میرا شک پختہ ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کو میں نے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں چلے جائیں اور گاؤں میں ہی موجود رہیں۔ بالی کو میں نے ابھی تک تھانے میں روکا ہوا تھا۔ ان دونوں اشخاص کے جانے کے بعد میں نے بالی کو بلا لیا۔ اس سے پوچھا کہ تھانے میں اس کو روٹی ٹھیک ملی ہے یا نہیں۔
اور اس کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ وہ میرے ساتھ بہت تعاون کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ معراج نظام کو اور نظام معراج کو کیا پیغام اس کی زبانی بھیجا کرتے تھے۔ اس نے دونوں کے پیغام پوری طرح مجھ کو سنائے اور یہ بھی بتایا کہ ان کے درمیان پیغامات کا یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آمنہ اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ نظام اور اس کے گھر والوں کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی۔ یہ باتیں نظام کے گھر تک پہنچتی اور نظام کے کانوں میں پڑتی تھی۔ نظام تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہوگا، میں نے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ بالی نے کہا، صاحب جی، مجھ کو دونوں طرف سے پیسے تو مل جاتے تھے، لیکن میں تنگ آ گئی تھی۔ مجھ کو نظر آ گیا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی اور یہ ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے۔ میں ڈرتی تھی کہ دونوں کے گھر والوں کو پتہ لگ گیا کہ میں ان کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتی رہتی تھی تو میری خیر نہیں، سب مجھ کو مارے پیٹیں گے کہ ان کو میں نے لڑایا ہے۔ میرے واسطے معاملہ صاف ہوتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں گھر چلا گیا۔ میں نے صبح کا یہ پروگرام بنایا تھا کہ نظام کو دوسرے طریقے سے لپیٹ میں لوں گا اور اس دوران مزید شہادت اکٹھی کرتا رہوں گا۔ میں اگلے روز تھانے میں گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس صبح بہت جلدی تھانے چلا گیا تھا۔ ابھی میں تھانے کے عملے کو، جن کو پولیس کی زبان میں ملازمین کہتے ہیں، دیکھ رہا تھا کہ ایک گاؤں سے ڈکیتی کی واردات کی اطلاع آئی۔ میرے پاس معراج کی گمشدگی کے علاوہ اور بہت کام تھا۔ میرے پاس اس وقت 2 ASI تھے۔ میں نے سینئر ASI کو اس واردات کی تفتیش پر لگا دیا۔ وہ ضروری کاغذی کارروائی کر کے اسی وقت موقع واردات کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دور کا ایک گاؤں تھا جو معراج کے گاؤں سے 1.5-2 میل آگے تھا۔ ASI کے جانے کے بعد میں نے نظام کو بلا کر اپنے دفتر میں بٹھایا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں ابھی سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کی یہ حالت اس واسطے خراب ہوئی ہے کہ اس کو 2 دنوں سے تھانے میں روکا ہوا ہے، یا اس واسطے کہ اس کا جرم پکڑا گیا ہے۔ میں تم کو اب بھی موقع دیتا ہوں، میں نے اس کو کہا۔ تم نے بالی کو تھانے میں دیکھا ہے، اس کے ذریعے تم آمنہ کو اور معراج کو دھمکیوں والے پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ تم نے اپنے گاؤں کے 2 اور آدمی بھی تھانے میں دیکھے ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ معراج کے دوست ہیں۔ یہ دونوں تمہارے پاس گئے تھے اور تم کو کہا تھا کہ معراج کے ساتھ دشمنی چھوڑ دو، اور تم نے کہا تھا کہ تم اس کو غائب کر دو گے۔ یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں حضور۔ نظام نے اس طرح کہا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ وہ مجھ کو پیغام بھیجتے تھے، میں اتنا بے غیرت تو نہیں کہ ان کی جواب بھی نہ دیتا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے معراج کو دھمکیاں بھیجی تھی، لیکن میں اس کو غائب کس طرح کر سکتا ہوں؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں۔ نظام، میں نے کہا، انسان کے بچے بن جاؤ۔ اصل بات تمہاری زبان سے نکل جائے گی، لیکن اس وقت تک تمہارا حلیہ بگڑ چکا ہوگا۔ وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ میں نے اس کے سامنے تمام شہادتیں رکھیں اور کچھ جھوٹ بھی بولے، لیکن وہ پھر بھی اپنے انکار پر ڈٹا رہا۔ ایک بار اس نے اٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور اس طرح رونے لگا جس طرح دودھ پینے والا بچہ دودھ کے واسطے روتا ہے۔ میں نے اس کو ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنا انجام سوچ لے اور مجھ کو صحیح بات بتائے۔ میں نے یہ کہہ کر ایک کانسٹیبل کو بلایا اور نظام کو اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس روز ضلع کے شہر میں سیشن کورٹ میں بھی جانا تھا۔ شہر 25-26 میل دور تھا۔ میں بس میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میری واپسی شام 5 بجے کے قریب ہوئی۔ میں تھانے گیا تو کچھ عجیب چیزیں مجھے دکھائی گئیں۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ کسی آدمی کی 2 جڑی ہوئی انگلیاں تھیں، ایک چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی تھی، اور ان کے پیچھے ہاتھ کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں چاندی یا اسٹیل کی انگوٹھی تھی، اس میں چھوٹا سا ایک نگ جو شاید کانچ کا تھا لگا ہوا تھا۔ دوسری چیز جو مجھ کو دکھائی گئی وہ چاندی کا ایک خول تھا جس کی شکل کلائی پر باندھنے والی چھوٹی گھڑی جیسی تھی۔ دور سے یہ گھڑی ہی لگتی تھی۔ اس کے ساتھ گھڑی کی طرح چمڑے کا اسٹریپ بھی تھا۔ تیسری چیز جو میری میز پر رکھی ہوئی تھی ایک انسانی بازو کی ہڈی تھی جو کوہنی کے نیچے کی تھی۔ اس پر تھوڑا سا گوشت بھی تھا اور گوشت پر ایسے بال تھے جیسے انسانوں کے بازوؤں پر ہوتے ہیں۔ صاف نظر آتا تھا کہ یہ ہڈی کوہنی کے قریب سے کاٹی گئی ہے۔ انگلیوں کا گوشت کچھ سوج کر نیلا ہو گیا تھا۔ میں نے بھنگی کو بلایا اور اس کو کہا کہ وہ انگلی کو خراب کیے بغیر انگلی سے انگوٹھی نکال دے۔ گھڑی کی شکل کا چاندی کا جو خول تھا میرے واسطے کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس کے اندر ضرور تعویذ تھا۔ دیہات کے لوگ اپنے پیروں سے تعویذ لکھوا کر چاندی کے خول میں بند کرتے اور دھاگا باندھ کر گلے میں ڈال لیتے یا بازو کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ میں نے 2-3 آدمی دیکھے تھے جنہوں نے گھڑی کی شکل کے خول بنوا کر گھڑی کی طرح اپنی کلائیوں پر باندھے ہوئے تھے۔ میں نے چاقو سے اس خول کو کھولا تو اندر سے تہہ کیا ہوا کاغذ کا ایک ٹکڑا نکلا۔
اس کی تہیں کھولی تو اس پر کچھ ہندسے اور کچھ حرف لکھے ہوئے تھے۔ اس کی الٹی طرف بھی کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے جو مجھ سے پڑھے نہیں گئے۔ یہ شکستہ تحریر تھی۔ بہرحال یہ کسی پیر کا لکھا ہوا تعویذ تھا۔ یہ چیزیں اس اے ایس آئی نے تھانے بھیجی تھی جو ڈکیتی کی تفتیش کے واسطے موقع واردات کے گاؤں گیا تھا۔ اے ایس آئی ابھی گاؤں میں ہی تھا۔ اس نے یہ چیزیں اس ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ بھیجی تھی جو اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اے ایس آئی چاہتا تو ان چیزوں کو وہیں کہیں زمین میں دبا دیتا اور ایک فالتو کام سے خود بھی بچ جاتا اور مجھے بھی بچا لیتا، لیکن وہ اصل معنوں میں پولیس آفیسر تھا۔ اس کو احساس ہو گیا کہ ایک انسان قتل ہوا ہے، لہٰذا قاتل کو پکڑنا پولیس کا فرض ہے۔ میرے اے ایس آئی کو یہ چیزیں اس طرح ملی تھیں کہ اس کو ڈکیتی کی واردات والے گھر کے صحن میں 2 کھرے نظر آ گئے تھے۔ وہ ابھی اس گھر میں تفتیش کر رہا تھا کہ اس کو کسی راہگیر کے ذریعے اطلاع ملی کہ گاؤں سے 2.5-3 فرلانگ دور ایک صندوق کھلا پڑا ملا ہے۔ اے ایس آئی، جس کا نام میں دانستہ نہیں بتا رہا ہوں، وہاں چلا گیا۔ ملزم یہ صندوق واردات والے گھر سے اٹھا کر وہاں لے گئے تھے اور وہاں اس کا قفل توڑ کر اس میں سے زیورات، کچھ نقد رقم اور قیمتی پارچات لے گئے تھے۔ اس جگہ نہ کھیت تھے نہ آبادی تھی، بنجر اور ویران علاقہ تھا۔ یہ کٹا پھٹا اور نشیبوں والا علاقہ تھا۔ صندوق کے ساتھ زمین پر ملزموں کے کھرے تھے۔ یہی کھرے واردات والے گھر کے صحن میں دیکھے گئے تھے۔ کھوجی ان کھروں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اے ایس آئی اس کے ساتھ تھا اور کچھ اور آگے گئے تو 2 انگلیاں ملی۔ اے ایس آئی یہ انگلیاں دیکھ کر رک گیا۔ انگلیوں سے 3-4 گز دور گھڑی کی شکل میں پڑا ہوا تعویذ ملا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بازو کی ہڈی پڑی ہوئی ملی۔ اے ایس آئی نے کھوجی کو کہا کہ وہ اپنا کام جاری رکھے اور اے ایس آئی خود مزید انسانی ہڈیوں یا انسانی جسم کے ٹکڑوں کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ گاؤں کے جو تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے ان کو بھی اے ایس آئی نے اسی تلاش میں لگا دیا۔ گھنٹے 2 گھنٹے تک اور کوئی ہڈی اور ٹکڑا نہ ملا تو اے ایس آئی نے برآمد شدہ اشیاء ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ تھانے میں بھیج دیں تاکہ میں کوئی کارروائی کرنا چاہوں تو شروع کر دوں۔ میں نے یہ کارروائی کرنی تھی کہ ان چیزوں کی مدد سے معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا جس کے جسم کا یہ حصہ تھی۔ پتہ لگ جانے کے بعد دیکھنا تھا کہ یہ شخص کس طرح مرا تھا۔ اگر یہ لاپتہ ہوا تو کب ہوا تھا۔ تھانے میں 1 سال پہلے کے 2 گمشدہ اشخاص کی رپورٹیں موجود تھیں، لیکن یہ انگلیاں اور بازو کی ہڈی اتنی پرانی نہیں ہو سکتی تھیں۔ ان پر تو گوشت موجود تھا، یہ 5-6 دن پہلے کی معلوم ہوتی تھیں۔ تازہ لاپتہ افراد میں معراج تھا۔ اس وقت تھانے میں ایک آدمی اور ایک عورت موجود تھے جو معراج کو جانتے تھے۔ ایک نظام تھا اور دوسری بالی تھی۔ بالی کو میں نے ابھی تک تھانے میں روکا ہوا تھا۔ وہ ملزم یا مشتبہ نہیں تھی، اس کی حیثیت انفارمر اور گواہ کی تھی۔ میں نے اس کو اس وجہ سے تھانے میں رکھا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی ذات کی کامی عورت تھی اور بڑی ذاتوں کے گھروں سے اس کو آٹے دانے اور پیسوں کی صورت میں اس طرح اجرت ملتی تھی جس طرح بھیک دی جاتی ہے۔ اگر معراج کو لاپتہ کرنے والے ملزمان ان بڑے خاندانوں کے تھے تو وہ بالی کو ڈرا دھمکا کر میرے واسطے بیکار کر دیتے۔ ان کو یہ پتہ تو لگ ہی گیا تھا کہ بالی تھانے میں ہے اور وہ ہر گھر کی مخبری کرے گی۔ میں نے اس عورت کو ان چوہدریوں سے بچا کر تھانے میں پوری عزت سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بلا کر وہ رنگ نما انگوٹھی دکھائی جو کسی کے ہاتھ سے کٹی ہوئی انگلی سے بھنگی سے اتروائی تھی۔ یہ دیکھو بالی، میں نے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دے کر پوچھا، یہ معراج کی تو نہیں؟ اس نے انگوٹھی کو بہت غور سے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں صاحب جی، اس نے انگوٹھی مجھے دیتے ہوئے کہا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے صاحب جی، میں معراج کے پاس زیادہ وقت تو نہیں بیٹھتی یا کھڑی رہتی تھی۔ وہ مجھ کو اشارہ کر کے کھیتوں کی طرف چلا جاتا اور میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ وہ 1 منٹ میں مجھ کو بات بتاتا اور کبھی 4 یا کبھی 8 آنے میری طرف پھینک کر کہتا، جاؤ اسے یہ کہہ دینا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی کسی انگلی میں انگوٹھی ہے یا نہیں۔ اس کا جواب تسلی بخش تھا۔ میں نے اس کو تعویذ دکھایا تو اس کو بھی وہ نہ پہچان سکی۔ مجھ کو معراج کا خیال اس واسطے آ گیا تھا کہ وہ لاپتہ تھا۔ یہ انگوٹھی تو میں اس کے گھر والوں کو دکھا کر پوچھ سکتا تھا۔ شام ہو گئی تھی۔ میں نے یہ چیزیں صبح ڈاکٹری معائنے اور رپورٹ کے واسطے 15-16 میل دور بڑے شہر میں بھیجنی تھی۔ رات کو اے ایس آئی واپس آ گیا۔ اس نے ملزموں کا سراغ لگا لیا تھا لیکن ملزم روپوش ہو گئے تھے۔ اے ایس آئی ایک اور چیز لے آیا۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی جس پر ذرا سا بھی گوشت نہیں تھا۔ آنکھیں بھی کھائی ہوئی تھیں، کھوپڑی تازہ لگتی تھی۔
اے ایس آئی کو یہ ایک جھاڑی میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اے ایس آئی بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ آرام کرے۔ معراج کے گاؤں کے نمبردار کو میں نے تھانے میں پابند کیا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور منتیں کرنے لگا کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس کو میں نے ان 3 آدمیوں کے ساتھ نتھی کیا ہوا تھا جو معراج کے دشمن تھے۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ میں اس کو چھوڑنے پر راضی ہو گیا اور اس کو گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ خدائی اشارہ تھا، میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس کو چھوڑنے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے اگلی صبح تھانے جا کر کھوپڑی، انگلیاں اور بازو کی ہڈی کا پارسل بنا کر اپنے علاقہ ڈی ایس پی کو اس درخواست کے ساتھ بھیج دیا کہ ان چیزوں کا ڈاکٹری معائنہ کروایا جائے اور رپورٹ لی جائے۔ میرے ہاتھ میں ایک تعویذ اور اس کا خول رہ گیا تھا۔ اس علاقے میں ایک پیر تھا۔ میں نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ تعویذ اس پیر کو دکھا کر اس سے معلوم کیا جائے کہ یہ اگر اس کا لکھا ہوا ہے تو کیا اس کو یاد ہے کہ اس نے یہ کس کو لکھ کر دیا تھا۔ میں نے دوسرے اے ایس آئی کو یہ تعویذ اور اس کا خول دے کر کہا کہ وہ اس پیر کے پاس جائے اور میرے سوال کا جواب لے کر آئے۔ پیر 10-11 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اے ایس آئی اسی وقت روانہ ہو گیا۔ میں نے جو مشتبہان بٹھائے ہوئے تھے ان سے تفتیش، گالی گلوچ اور بدسلوکی جاری رکھی۔ اے ایس آئی 4 بجے کے لگ بھگ واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ پیر نے یہ تعویذ معراج نام کے ایک شخص کو لکھ کر دیا تھا۔ تعویذ کی پشت پر جو حرف لکھے ہوئے تھے وہ معراج کے کوڈ حروف تھے۔ اے ایس آئی نے اس کو بتایا تھا کہ یہ تعویذ گھڑی کی شکل کے چاندی کے خول میں بند تھا۔ یہ اسی کو میں نے دیا تھا۔ پیر نے کہا، اب بات پکی ہو گئی ہے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں، شاید 1 مہینے سے کچھ دن اوپر ہوئے ہوں گے۔ یہ شخص میرے پاس آیا، کہتا تھا کہ اس کی مراد یہ ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اسی کے ساتھ ہو۔ میں نے لڑکی کا نام پوچھا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کا نام اس وجہ سے یاد رہ گیا ہے کہ یہ تعویذ کے دوسری طرف میرے اپنے طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے چاندی کے خول کی شکل بتائی ہے تو مجھے وہ شخص بھی یاد آ گیا ہے۔ اس نے یہ خول بنوایا تھا تو میرے پاس یہ معلوم کرنے کے واسطے آیا تھا کہ وہ اس میں تعویذ بند کر کے کلائی کے ساتھ باندھ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ اس واسطے معلوم کرنے آیا تھا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ تعویذ گلے میں باندھو۔ یہ خول دیکھ کر میں نے اس کو اجازت دے دی تھی کہ اس میں ڈال کر کلائی کے ساتھ باندھ لے۔ کہانی سے ہٹ کر میں آپ کو اس پیر کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ دنیا سائنس کے زور پر چاند ستاروں تک پہنچ گئی ہے، مگر پاکستان میں ابھی تک لوگوں کے دلوں پر پیروں اور عامل شاہوں کی حکمرانی ہے۔ میرا یہ اے ایس آئی بہت ہی چالاک پولیس آفیسر تھا۔ پولیس میں جو آفیسر چالاک نہیں ہوتا وہ پولیس کے واسطے بیکار ہوتا ہے۔ اس اے ایس آئی کو معراج کی گمشدگی کے کیس اور اس کی تفتیش کا پوری طرح علم تھا۔ اس نے اس پیر کا امتحان لینے کی غرض سے اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ یہ بھی سن لیں کہ اس پیر کی گدی آج بھی موجود ہے اور پہلے سے زیادہ مشہور ہے۔ اس وقت جو پیر تھا وہ مر چکا ہے۔ اس کے مزار پر عرس ہوتا ہے۔ اب اس کا بیٹا پیری مریدی کا کاروبار کرتا ہے۔ یا سرکار، اے ایس آئی نے پیر سے پوچھا، کیا اس شخص کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ پیر نے کہا، ہمارا تعویذ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ یا سرکار، اے ایس آئی نے کہا، آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ تعویذ پولیس کے پاس کس طرح پہنچا ہے اور میں اس کے بارے میں کیوں دریافت کرنے آیا ہوں؟ ضرورت ہی کیا ہے پوچھنے کی؟ پیر نے کہا، اس شخص نے کوئی جرم کیا ہوگا، کرتا رہے جرم۔ اس نے ہماری درگاہ میں آ کر عرض کی تھی کہ اس کی یہ مراد پوری کر دیں۔ ہاں، یاد آ گیا۔ یہ 3-4 دنوں بعد پھر ہمارے پاس آیا تھا، کہتا تھا کہ لڑکی کی منگنی کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ہم نے اس کو کہا تھا کہ لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی۔ لڑکی مر گئی ہے سرکار، اے ایس آئی نے کہا۔ ہم نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ پیر نے کہا، ہم نے کہا تھا کہ لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ہم اپنی طرف سے یہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی شادی تک زندہ نہیں رہے گی۔ معراج لاپتہ ہے سرکار، اے ایس آئی نے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ پیر ہنس پڑا اور بولا، کبھی مراقبے میں بیٹھیں گے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ ہمیں معلوم ہے، اے ایس آئی نے کہا، وہ آپ کا تعویذ یہیں چھوڑ کر دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ آپ کی گدی کو سلامت رکھے۔ آپ کے تعویذ کی اس کرامت کو میں مانتا ہوں کہ اس سے یہ سراغ مل گیا ہے کہ ہمیں جو کھوپڑی، ایک بازو کی ہڈی اور 2 انگلیاں ملی ہیں یہ معراج کی ہیں۔ اے ایس آئی وہاں سے آ گیا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ سائیکل لے کر معراج کے گاؤں جائے اور اس کے باپ اور بڑے بھائی کو بلا لائے۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نے ان تینوں آدمیوں کو جو معراج کے دشمن تھے باری باری بلایا۔ تینوں کو ایک بار پھر کہا کہ اب بھی وقت ہے، وہ مان جائیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ مانا۔
تینوں کی حالت یہ تھی کہ وہ روتے اور ہاتھ جوڑتے تھے، ان پر تشدد بھی کیا گیا تھا۔ میں نے نظام کو بلایا اور اس کو بھی اقبال جرم کرنے پر زور دیا۔ وہ تو بات کم کرتا اور روتا زیادہ تھا۔ یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ معراج مارا جا چکا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھ کو یہ سوچ بھی آئی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے تو کس طریقے سے کی ہے، اور اس کا سر الگ ملا ہے، بازو الگ ملا ہے اور انگلیاں الگ ملی ہیں۔